پاکستان میں ہر سال 2 لاکھ لوگ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کینسر لا علاج تو نہیں، لیکن ایسا مرض ضرور ہے کہ امید ڈگمگانے لگتی ہے، حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ کینسر کا مرض اس طرح کا ہے کہ اس کا علاج مشکل بھی ہے اور مہنگا بھی، اور شاید ناممکن بھی ہوتا اگر پاکستان میں فیصل سلطان جیسے ڈاکٹرز اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف نہ کر دیتے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور پچھلے 24 برس سے پاکستان میں کینسر کے مریضوں کے مسیحا بنے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے۔ میں آپ کو 3 مختلف کہانیاں پیش کروں گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے، یا یہ تینوں کہانیاں شروع ہوتی ہیں 1989 میں، سن 1989 میں۔ اس سال پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام احسن جاوید ہے۔ اسی سال عمران خان صاحب اپنی والدہ کی وفات کے بعد کینسر کا ہسپتال بنانے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور اس کے لیے وہ ریسورسز اور ایکسپرٹیز کی تلاش میں ہے۔ احسن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں پل بڑھ رہا تھا۔ سن 94 کے آخر میں شوکت خانم اپنے وجود میں آ گیا اور اپنی سروسز دینی شروع کر دی۔ اس دوران میں امریکہ سے واپس آ کر شوکت خانم کو جوائن کر چکا تھا اور یہاں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا، اور میری جو اسپیشلٹی ایریا ہے انفیکشس ڈیزیزز، اس میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم آگے چلتے ہیں سن 2000 تک۔ سن 2000 میں ہسپتال اپنے سروس کے 5 سال مکمل کر چکا تھا۔ اسی سال بدقسمتی سے احسن جاوید کینسر کا شکار ہوا۔ اسی سال اس کے کینسر کے ڈائگنوسس ہوا، اور یہ وہی سال ہے اتفاقاً جب میں اس ہاسپٹل کا میڈیکل ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا، اور میری ذمہ داری میں اس ہسپتال کی میڈیکل ایڈمنسٹریشن شامل ہو گئی۔ احسن جاوید کا علاج شروع ہوا، اور خوش قسمتی سے اس میں کامیابی ہوئی، اور وہ اپنے کینسر کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ پیچھے جو ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس میں احسن بطور مریض ہسپتال کے کسی فنکشن پہ میرے ہاتھ سے پرائز لے رہا ہے۔ یہ تصویر احسن نے ہی مجھے دی ہے۔ یہ کہانیاں آگے چلتی ہیں، اور 2015 میں ایک اور مائل سٹون، ایک اور امپورٹنٹ موقع ہمارے سامنے آتا ہے۔ احسن اپنا علاج مکمل کرنے کے بعد بیرون ملک اپنی تعلیم کے لیے گیا، اور باہر سے پڑھ کر واپس آیا۔ اسی سال شوکت خانم نے اپنا دوسرا کیمپس بنایا، اور شوکت خانم پشاور کا انعقاد ہوا۔ ان گزشتہ سالوں میں بہت ساری چھوٹی اور بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور بہت سارے اعداد و شمار ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن چند چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ہر سال لاکھوں مریض کینسر کا تشخیص اور ڈائگنوسس لے کر تو آتے ہیں، لیکن ان کا علاج ممکن بنا۔ ان کے علاج کو کرنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں، جن میں ڈائگنوسٹکس تھیں، جن میں ریڈیشن کے ٹریٹمنٹ تھی، سرجیکل آپریشنز تھے، کیمو تھراپی تھی، یہ ساری چیزیں ایک طریقے کے مطابق بڑھتی چلی گئیں۔ ان کی مقدار اور تعداد بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کہ معیاری علاج کا مشن مکمل ہو رہا تھا، بلکہ تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ اس ہسپتال میں لگاتار نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر اسپیشلٹیز کے پوسٹ گریجویٹ اور ٹریننگ اور ایجوکیشن کے پروگرامز جاری تھے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ تحقیق، ریسرچ ایک بہت اہم جزو ہے شوکت خانم کے مشن کا، اور اس دوران ریسرچ پیپرز اور ریسرچ پروجیکٹس لگاتار ہوتے رہے، اور ان کی آؤٹ پٹ بطور میڈیکل پبلیکیشنز مختلف جریدوں میں
چھپتی رہی۔ ایک اور بہت اہم معاملہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ میڈیکل علاج کر رہے ہوں تو اس کا معیار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس معیار کا تعین کرنا ہمارے لیے خود ہسپتال کے اندر تو ایک بات ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی تھرڈ پارٹی ایویلویشن بھی ہو، کوئی باہر سے آ کر بھی اس معیار کو پرکھے اور سرٹیفائی کرے کہ یہ ایک اعلیٰ معیار کے مطابق علاج ہو رہا ہے۔ 2018 میں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون تھا، اور وہ یہ کہ شوکت خانم کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن حاصل ہوئی، اور ایک چیریٹیبل ادارے کے لیے جو غریب آدمی کا علاج کرتا ہے، یہ ایک خاص اور منفرد مائل سٹون تھا۔ ہر سال لاکھوں لوگ ہسپتال آتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے، اور یہ لگاتار جو ایکٹیویٹی ہے یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم نیا کیمپس پشاور بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اسی کی وجہ سے ہم آئندہ کراچی کے اندر بھی اپنا ایک کیمپس بنانے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مشن جاری ہے، اور اس کا ایک اور امپورٹنٹ حصہ جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ہر سال کم از کم 75% لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے کینسر کے پیشنٹس میں جن کا علاج فری ہو رہا ہوتا ہے، مفت ہو رہا ہوتا ہے، ان کا اپنا خرچہ کیے بغیر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مشن میں ہمیں ٹیکنالوجی، لوگ، ٹریننگ، یہ سارے وہ جزو ہیں جن کو شامل رکھنا پڑا ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مشن آگے کو بڑھ رہا ہے۔ آئندہ آنے والے سال انشاءاللہ اس مشن کو بڑھانے میں، ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو آگے لے کر چلنے میں، اس معیار کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کے لیے، اس مشن کے لیے ہمیں سارے ملک سے ہیلپ اور سپورٹ شامل رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گی۔ آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ وہی احسن جس کی لائف کی سٹوری کچھ ہمارے مائل سٹونز کے ساتھ ملی جلی اور انٹرٹوائنڈ ہے، وہ نہ صرف کہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، بلکہ اسی ہسپتال میں ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس ہسپتال میں ریسورس جنریشن اور فنڈ ریزنگ میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میری بھی کوشش اور امید تو یہی ہے کہ جب تک میں کام کر رہا ہوں اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہوں گا۔ زبردست فیصل، آپ اور آپ کی ٹیم نے تقریباً 18 لاکھ لوگوں کا آج تک علاج کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کے مشن میں کامیابی دے۔ مجھے پتا ہے آپ جیسے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو دنیا بھر میں کوئی ملازمت کی، نوکری کی، جابز کی کمی نہیں۔ کبھی خیال آیا کہ ملک سے واپس باہر چلا جایا جائے اور کسی اور جگہ پہ کام کیا جائے، زیادہ پیسے کمائے جائیں؟ یہ خیال کبھی نہیں آیا۔ کبھی نہیں آیا؟ نہیں۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے شوکت خانم جیسے اسپتال پاکستان میں کامیاب ہیں۔ ویسے مجھ سے آپ سے ایک سوال کرنا ضرور۔ سوال یہ کہ پچھلے 24 سال میں جہاں شوکت خانم جیسے اسپتال اتنا اچھا چل رہے ہیں، تم سرکاری ہسپتال اچھا کیوں نہیں چلا پاتے؟ اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان اسپتالوں کا معیار بھی اتنا ہی بہتر کیا جا سکے؟ میرے خیال سے بہت کام کر رہے ہیں سرکاری ہسپتال، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو بہتر چلانے کے لیے دو میرے خیال سے کی چیزیں ہیں جو کم ہیں۔ ایک، ریسورس ایلوکیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ جو ہم ریسورسز لگا رہے ہیں، جو پیسے لگا رہے ہیں، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید اس سے بھی بڑا چیلنج ان کی امپروو گورننس ہے۔ ان کو جو اکاؤنٹیبل سسٹمز کے طور پہ چلانا اور رن کرنا ہے، شاید یہ سب سے بڑا گیپ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو پیسے خرچ ہوتے بھی ہیں شاید ان کا اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا جتنا ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ایک دن آپ جیسے لوگ اتنے بڑے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کو بھی بہتر بنانے میں حکومت کی، اس ریاست کی مدد کر سکیں، ان کو ایڈوائز کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو اینڈ وی وش یو ویل اینڈ وی ہوپ ٹو سی یو مور سکسیسفل۔ بہت شکریہ۔